کے پاس بھی ہے، رسول کے پاس بھی اختیار ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف ولایت علی کے قائل ہیں، ولایت علی سے پہلے ولایت محمدی ہے۔ محمد کے پاس بھی وہ اختیار ہے، میرے رسول کے پاس بھی وہ اختیار ہے جو اللہ اور علی کے پاس اختیار ہے۔ رسول کے پاس کیسا اختیار ہے؟ بہت مشہور واقعہ، عبداللہ ابن ابی نماز پڑھ رہا تھا، رسول نے اسے حالت نماز میں بلایا، اسے نماز کو نہیں توڑا، رسول نے پھر بلایا، اسے نہیں توڑا، رسول نے پھر بلایا، وہ نماز مکمل کر کے رسول کے پاس آئے، لبیک یا رسول اللہ، فرمایا پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا؟ فرمایا اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا اللہ بتایا کس نے تھا؟ میں اختیار پڑھنے لگا ہوں، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا، میں اختیار پڑھنے لگا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ فرمایا حجت جب بھی بلائے، نبی جب بھی بلائے جس بھی حالت میں ہو آ جاؤ۔ کہنے لگا اگر نماز پڑھ رہے ہو تو فرمایا توڑ دیتے، نماز ہے اطاعت پروردگار کا نام، حجت بھی اطاعت پروردگار کا نام ہے۔ جب میں بلا رہا تھا تو پھر توڑ دیتے۔ یا رسول اللہ یہ آپ نے واقعہ کیوں سمجھایا؟ فرمایا صرف میں نے اپنی ولایت نہیں منوائی، میں نے ہر ایک کی ولایت منوا لی ہے، میرے بعد میرے جتنے بھی بیٹے آئیں گے میں ان کی ولایت منوا رہا ہوں۔ میں نے یہ نہیں کہا جب محمد رسول اللہ بلائے، میں نے فرمایا جب بھی حجت بلائے جس بھی حالت میں ہو، جس بھی حالت میں ہو، جس بھی حالت میں ہو، تو تمہیں اپنی عبادت روکنی چاہیے، پہلے حجت کی اطاعت میں آنا چاہیے۔ اب اٹھے مجمع سے وہ بندہ جسے نبی کی حدیث نہیں سنی، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ آج بندے کہتے ہیں ہم مجلس میں نہیں جائیں گے، ہماری عبادت کا وقت ہے، ہم ماتم نہیں کریں گے، ہماری نماز کا وقت ہے۔ رسول نے صدیوں پہلے کہہ دیا تھا جب بھی حجت بلائے عبادت روک دی جاتی۔ حجت کی اطاعت میں کرنا، کبھی کسی عبادت کو حجت کے سامنے لا کے کھڑا نہ کرنا۔ عبادتیں کرو دن رات کرو لیکن اطاعت حجت میں۔ تمہارے پاس آل محمد کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا تو عبادت کو کھڑا کرتے ہو۔ کبھی بھی لکڑی لوہے سے نہیں ٹکرائی جاتی، بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے۔ عبادات واجبات ہیں، اللہ کا حکم ہے، ہم کرتے ہی ان کی وجہ سے ہیں کہ انہوں نے کی۔ علی نے سجدہ کیا تھا، علی کو سجدہ کرنے کے لیے جنت کے تصور کی ضرورت نہیں تھی، جہنم کا خوف نہیں تھا۔ علی نے نوکروں کو بتایا ہے کہ اللہ کو کیسے چنتے ہیں۔ اطاعت، عبادت کرو تو اطاعت میں۔ اب ایسے کرنی جنگ صفین میں کیسا اطاعت گزار ہے کہ رسول کو دیکھا ہی نہیں۔ ایسے بھی صحابی ہوتے ہیں۔ اب ایسے کرنی کیسے صحابی ہوتے؟ رسول کو دیکھا ہی نہیں۔ ایک بار گئے تھے مدینہ اور ماں نے کہا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جلدی واپس آ جانا۔ رسول کسی غزوہ میں شرکت کے لیے گئے تو مدینہ پہنچے تو پوچھا کہ مسلمانوں کا رسول کہاں ہے، وہ جس نے رسالت کا اعلان کیا وہ کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ وہ تو کسی غزوہ کے لیے گئے ہوئے۔ اب ذہن میں ایک کشمکش تھی کہ رسول کی زیارت کے لیے رکوں یا ماں کا حکم دیکھوں۔ پھر ذہن میں آیا اچھا ماں انتظار کر رہی ہو گئی، واپس چلے گئے۔ رسول جنگ سے واپس مدینے پہنچے، رسول گھر نہیں گئے، مدینہ کی گلیوں میں رسول نے آ کے یوں دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے کہ کون آیا تھا؟ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کا تذکرہ نہیں کرتے؟ یہ اب ایسے کرنی، یہ نبی کا صحابی، نبی کو دیکھا نہیں، بعد میں مولا امیر المومنین کے قدموں پہ آ گیا۔ جنگ صفین میں علی کے لشکر میں تھا، ساتھ اپنے غلام لے کے گیا ہوا تھا۔ جنگ صفین جنگ رکی ہوئی تھی۔ اب ایسے کرنی نے اپنے نوکر سے کہا مصلی بچھا، مجھے عبادت کرنی ہے۔ اتنا بڑا عبادت گزار تھا اب ایسے کرنی کہ کتابیں کہتی ہیں کہ ایک رات پوری کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا حاضر قیام الصلاۃ، آج صرف قیام کی رات ہے۔ اگلی رات رکوع کرتا تھا،
اگلی رات سجدہ کرتا تھا. ساری رات اللہ کی عبادت کرنے والا علی کا نوکر پہلے عبادت کر کے منوایا کہ علی کے نوکر سجدہ کیسے کرتے ہیں. پھر جنگ صفین میں اپنے غلام سے کہنے لگا مصلی بچھا. غلام نے مصلی بچھایا. کہنے لگا وضو کا پانی لے گیا. غلام نے وضو کا پانی لیا. ادھر جنگ کا تبل بچ گیا. کسی نے کہا کہ علی نے گھوڑے پہ زین رکھ دی ہے, اس نے وضو کا برتن وہیں پہ پھینکا. غلام کہتا آقا 2 رکعت پڑھتے تو یہ, کہتا شرم نہیں آ رہی, نماز تو جنگ کے لیے جا رہی ہے. میں حجت کو چھوڑ کے امام کو چھوڑ کے جنگ کی تیاری کروں. محمود بھائی اطاعت حجت, عبادات کو یوں حجت کے مقابلے پہ نہ لانا. عبادت اچھی لگتی ہے جب حجت کے ادھر ہو. نہیں آپ نے انصاف نہیں کیا. عبادتیں بڑی اچھی لگتی ہیں جب حجت کے پیچھے. لا کے سامنے کھڑی کرو گے عبادت نہیں رہے گی.